السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائیلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں ایک نیا ترمیمی بل پاس ہوا ہے جس کا نام ہے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل بلوچستان۔ اور اس بل کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ جو انفورس ڈسپیئرنسز ہیں، یعنی کہ جبری گمشدگیاں، اس کے ایشو کو بلوچستان حکومت کا ماننا ہے کہ اسی طریقے سے سولو کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک قانون سازی کریں، جو کہ بل پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر نئی شکیں بیسکلی انہوں نے انکلوڈ کی ہیں، اور اس میں اختیارات انہوں نے کہا ہے کہ دینے چاہیے ان لوگوں کے حوالے سے بلوچستان کے اندر جو لوگ مشکوک ہیں بلوچستان میں، جن کا تعلق اللیجڈلی آپ کہہ سکتے ہیں، جو اسٹیٹ کہتی ہے کہ وہ ان گروپس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جو کہ آزادی کی تحریک کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے بی ایل ایف، بی ایل اے اور براس کے اندر دیگر تنظیمیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے گروپس ہیں۔ اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جو براڈر ایک ایمبٹ ہے، اس کے اندر اور بھی دیگر گروپ ہیں، جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی بھی متحرک ہے بلوچستان کے اندر اب، اور داعش بھی بلوچستان میں متحرک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مارچ کے حوالے سے ایک مستون میں بی ایل اے اور داعش کے درمیان لڑائی رپورٹ ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں داعش نے اپنے تمام تعلقات اور یا انڈرسٹینڈنگ، سو کالڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے، وہ موجود تھی بی ایل اے کے ساتھ، بی ایل ایف یا دیگر تنظیموں کے ساتھ جو کہ بلوچ آزادی پسند یا تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو داعش بھی اس فہرست میں، دہشت گردوں والی فہرست میں شامل ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے اس بل کے حوالے سے آج قومی نہیں صوبائی اسمبلی بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے اس کے جو چیدہ جو چیزیں ہیں اور اس کے جو فوائد انہوں نے گنوائے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اختیارات ہوں گے تمام سیکیورٹی کی اداروں کو، اور جو مشکوک لوگ ہوں گے، جن کا میں نے ابھی ذکر تفصیل سے کر دیا ہے کہ کون کون سے مبینہ مشکوک لوگ ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو ایک سیل بنایا جائے گا، ڈیٹینشن سیل، اس کے اندر 3 مہینے تک رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ جس بھی شخص پہ، فرد پہ، انڈیویجول کے اوپر شک ہوگا اسٹیٹ کو کہ یہ مطلوب شخص ہے، تو اسے اٹھا لیا جائے گا اور اٹھا کر اس ڈیٹینشن سیل میں رکھا جائے گا۔ اور اب ابتدائی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہوگی، اور 3 مہینے کا وقت وہاں سے مل جایا کرے گا، اور پھر 3 مہینے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے وکیل کو ایکسیس ہوگی ڈیٹینشن سینٹر یا سیل کے اندر، اور ساتھ میں اس کے اہل خانہ کو بھی ایکسیس ہوگی۔ اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں، اور وہ عناصر جو کہ آزادی کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے اسٹیٹ کو جو بھی تحفظات ہوں گے وہ اس طریقے سے حل ہوگا۔ اسٹیٹ کو اگر سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں کچھ لوگوں کو ریکوائر کرنا ہے، انہیں تفتیش کے لیے رکھنا ہے، تو ان کو اس بل کے تحت ایک قانون بنا دیا گیا ہے، اور اسٹیٹ کی پھر یہ ذمہ داری ان کے اوپر سے یہ اٹھ جائے گی اوبلیگیشن، یا یہ ایک اوبلیگیشن نہیں، بیسکلی ان کی مجبوری کے قانون نہیں ہے جس کے تحت وہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیں، یا اپنے پاس جبری گمشدہ کر کے رکھ لیں، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں تو جبری گمشدہ کبھی واپس نہیں آتے، بہت شاذ و نادر کیسز ہوتے ہیں جس میں جبری گمشدگی والے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ بیسکلی اب بلوچستان کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون دہشت گرد ہے اور کون لاپتہ فرد ہے۔ بہت سارے لاپتہ فرد جن کو ہم لاپتہ فرد یا پھر مختلف تنظیمیں لاپتہ فرد کے
पैराए में कंसिडर करते हुए उनकी एडवोकेसी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तज़किरा करती हैं और एक पूरी कैंपेन रन होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी ऑपरेशन में स्टेट के साथ लड़ते हुए मारे गए। और इस तरह के उनका कहना है चीफ मिनिस्टर का, और ये काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं जब से इस हुकूमत में आए हैं, उनका यही नैरेटिव है कि जो सेल्फ डिसअपीयर्ड हैं उनका, यानी कि जो खुद से गुमशुदा हो गए हैं, और वो लोग जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड हैं उनमें अब फ़र्क करना वाज़े नहीं हो पाता, मुश्किल है। तो या तो फिर ये कि तमाम जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, जमातें हैं, BLF वगैरह, ब्रास इसके अंदर और भी तंजीमें, ये सब बता दें उन लोगों के नाम के कौन कौन से लोग उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, ताकि स्टेट को भी पता हो। खैर ये तो बड़ा मज़ाक़ खेज़ किस्म का एक डिमांड है उनकी। कौन इस तरह बताता है? पाकिस्तान मिलिट्री भी नहीं बताती होगी कि अपने किन लोगों ने उन्होंने आइन के तहत भर्ती किया हुआ है और नौकरी पर रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली सिक्योरिटी, ये तो फिर लीगल ग्रुप्स भी नहीं है इस तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये बिल आया है, उसमें उन्होंने कहा कि इस बिल से वाज़े हो जाएगा कि सेल्फ डिसअपीयर्ड कौन है और इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड कौन है, यानी कि जबरी गुमशुदा कौन है। और उनका ये भी कहना है कि स्टेट जिनको अपने पास उठा के रखेगी इस डिटेंशन सेंटर में, उनकी कवायफ उनके पास मौजूद होंगी, लिस्टें मौजूद होंगी। अब बात यह है कि चलो ये खैर इस तरह की कानून साजी जिसमें 3 महीने के लिए उन्होंने कहा कि हम रखेंगे अपने पास डिटेंशन में, और फिर उन्होंने कहा कि जब अगर ज़रूरत होगी तो फिर मज़ीद उसकी एक्सटेंशन भी मांगी जाएगी, मज़ीद 3 महीने की। और ऐसे करते करते पाकिस्तान का भी एंटी टेररिस्ट लॉ है, उसके अंदर भी ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि 9 महीने तक डिटेंशन में रख सकते हैं, 3 महीने बाद उसकी एक्सटेंशन लेके। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और उनके साथ बेंच में कुछ लोग होंगे वो ये एक्सटेंशन दे दिया करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन मसला ये है कि ये कानूनी जो प्रोविजंस इंक्लूड की गई हैं ये किसी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है इंसानी हकूक़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। और बल्कि उन्होंने तो ये अपनी तकरीर में रेफरेंस दिया कि ये सारी चीज़ें शायद जो UN का लॉ है उसके मुताबिक हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई लॉ UN का नहीं पढ़ा, मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का कन्वेंशन क्या कहता है। मैं उस वाले से आगे भी बात करूंगा, जो पाकिस्तान अभी तक रेटिफाई नहीं किया, ना ही उसको साइन किया है, ना ही रेटिफाई किया है। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो बिल है, लॉ है, वो एक टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पास होता रह गया, एक हाउस से पास हो गया, सेनेट में आके वो लटक गया। और ज़ाहिर बात है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे इदारों के, और वो नहीं चाहते कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का लॉ बने, क्योंकि इस धंधे के अंदर, धंधा तो नहीं लेकिन उनकी पता नहीं वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ये कि वो इस तरीके से लोगों को डिसअपीयर करते हैं अपनी सिक्योरिटी के नीड्स की वजह से, व्हाटएवर जो उनका नैरेटिव है, जायज़ है नाजायज़ है। लेकिन हमने तो अभी तक देखा उसका कोई ऐसा लीगल या उसका बेनिफिशियल यूज़ अब तक नहीं हुआ। लोग डिसअपीयर्ड होते हैं, मुड़ के वापस नहीं आते और उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये तो अनजस्टिफाइबल है मेरे नज़दीक। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ को रेटिफाई अभी तक नहीं किया हुआ, और चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं किस लॉ का वो दे रहे थे रेफरेंस। लेट्स सी कि उस पर मैं फर्दर वर्क करूँगा, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का जो लॉ है। और बहरहाल बात मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर कि लॉ बन गया, लेकिन इसकी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शफाफ तरीके से इस्तेमाल होता है ये लॉ, क्योंकि इसमें बहुत एहतमाल है कि ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ होंगी। 3 महीने तक लोगों को रखा जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि हम एक्सेस देंगे वकीलों को। 3 MPO के तहत महारंग को काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया था। वो तो 3 MPO का लॉ है, ये तो एंटी टेररिज्म का लॉ है, जिसके अंदर जो बेल है वो भी नहीं होती है। तो बहरहाल इसके अंदर ऐसी प्रोविज़न मौजूद है जिसमें बेल नहीं होती है। तो कहाँ वकील को एक्सेस मिलेगी, कहाँ
ان کے جو لواحقین ہیں، والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کو ایکسیس ملے گی، جو بھی بندہ وہ ڈیٹین کریں گے. تو یہ ایک بڑا گرے ایریا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشنز اس بل کے اوپر بنتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کہاں ہمیں تو اچانک پتہ چلا کہ اس پہ ڈیبیٹ کہیں کمیٹی میں کل پرسوں ہوئی ہے اور اچانک آج اس کو پاس بھی کر دیا گیا ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے آج اس کے اوپر تقریر بھی کر دی ہے اور انہوں نے اس کے بہت سارے فائدے بھی گنوا دیے جو میں نے آپ کو کچھ بتا دیے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے اس کے اینٹی ایک بل ہونا چاہیے جس میں اداروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور ان کے اوپر پینلٹی ہو کہ اگر کوئی بندہ غائب ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پورا پروسیجر ہونا چاہیے اس کو کیسے واپس لے کے آنا. کیونکہ پاکستانی شہری کا مسئلہ ہے، ایک جان صرف جان نہیں ہے، کوئی دشمن کی جان نہیں ہے، یہ پاکستانی شہری ہیں سارے. اور یہ لوگ اس میں صحافی، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور اس کے اندر ایکٹیوسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اسٹیٹ کے لیے تو بہت ایزی ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں کو دہشت گرد کے صف میں لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، جیسے آج کل مہارنگ کے ساتھ اسٹیٹ کر رہی ہے. اور اس کے جو لوگ ہیں جو ڈیٹینشن میں ہیں، جس میں لالا عبدالوہاب بھی ہیں اور صبغت اللہ شاہ جی بھی ہیں اور بیبو بلوچ بھی ہیں اور گلزادی بلوچ بھی ہیں اور بیبا بلوچ بھی ہیں، یہ سارے انہوں نے اسٹیٹ نے اب ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لنکیجز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یعنی کہ BLA BLF وغیرہ کے ساتھ ہیں. تو یہ سارا معاملہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں اسٹیٹ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے، کیونکہ اس قسم کے لاز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اسٹیٹ کے پاس. اور کورٹس آپ کو پتہ ہے کس قسم کی کورٹس ہیں ہمارے پاس، اور ان کورٹس کے اندر جسٹیفائی کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے. بہرحال آج کا پروگرام اتنا ہی، میں نے آپ کو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا تھا. اس پہ مزید آگے چل کے بات ہم کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اور آپ کی راہ ہم مانگتے ہیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کی کوئی ریزرویشن اس کے اوپر ہے، اور خصوصاً وہ لیگل ایکسپرٹس جو ہیومن رائٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور لیگل فریم ورکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کی امپلیکیشن عوام کے اوپر. آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا، اور آراء کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کائنڈلی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.